والسلام دے ساتھی انہاں دے حواری انہاں دے صحابی وہ ساڈے سارے عیسائیاں وچوں بہترین نے تسی کسی یہودی نو پوچھو گے کہ تواڈے وچ سب تو بہترین لوگ کون سن یہودی تانوں جواب دے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحابی وہ ساڈے وچوں سارے نالوں بہتر نے تے جے تسی کلمہ پڑھن والے ٹبر نو پوچھو گے نا کہ اس امت وچ سب تو بھڑے لوگ کیڑے نے تے وہ آکھے گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی تسی جانتے ہو نا وہ آکھے گا سب تو بھڑے لوگ اس امت وچ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے جنہ دین دا بیڑا غرق کیتا جنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وفا نہیں کیتی اتوں صحابی سن وچوں منافق سن تے بڑیاں کہانیاں سنائے گا وہ طبقہ وہ گروہ تو یاد رکھنا اہل سنت و جماعت کون ہے یاد رکھو جڑا بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دا ذکر تے کرے حضرت مولا مرتضیٰ دے ذکر تو سوڑا پہ جائے تنگ پہ جائے پکا خارجی ہے اہل سنت نہیں سنی مسلمان نہیں تے جڑا صرف حضرت مولا مرتضیٰ دا ذکر کرے حضرت سیدہ خاتون جنت دا ذکر کرے دوواں شہزادیاں دا جنتی جواناں دے سرداراں دا ذکر کرے لیکن حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے حضرت عثمان دے ذکر تو سوڑا پہ جائے انہاں دا ذکر کر کے راضی نہ ہوئے پکا رافضی ہے او دا بھی سنیت نال کوئی کسی قسم دا تعلق نہیں سنی وہی ہے جدے ایک ہاتھ کے اندر مصطفیٰ دے صحابہ دا دامن ہے دوسرے ہاتھ کے اندر مصطفیٰ دے اہل بیت دا دامن ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد صحابی نبی تو اسی جڑا بندہ ذکر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سڑتا ہوئے اسی او دے کولوں ذکر ابو بکر صدیق سنن دے روادار نہیں جڑا صدیق اکبر دا ذکر کر کے راضی نہ ہوئے اسی او دے کولوں اہل بیت دا ذکر سن کے بھی راضی نہیں سنی او ہوئی ہے جڑا حضرت ابو بکر صدیق دے بھی نا دے نعرے مارن والا ہوئے تے مولا مرتضیٰ دے بھی نا دے نعرے مارن والا ہوئے اہل سنت وہ ہوئی میں نے آیت کریمہ توڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے سورہ بقرہ دی ابتدائی دو آیتاں نے اللہ تعالیٰ نے اس ان آیتاں وچ قرآن مجید فرقان حمید دی شان بیان کی اور قرآن دے نال نال اور بھی کئی چیزاں واضح کیتا کئیاں دی شان بیان کی لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے ہدایت نصیب فرمائی رکھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا الف لام میم بے شک کتاب جدے اندر شک دی گنجائش بھی نہیں فرمایا اسی اس کتاب نو نازل کرن والے ہیں اسی اعلان کر کے کہہ رہے ہیں الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن ہی لا رہے فرمایا اے او کتاب ہے جدے اندر شک دی گنجائش ہی نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہیں ایک کتاب کی ہے لا ریب سارے بولو کتاب کی ہے اس کتاب کو اللہ نے لا ریب بنایا اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہیں تے جدوں اسی اینی گل من لا گے نا کہ اے اللہ دا قرآن لا ریب ہے اے دے شک دی گنجائش نہیں تے پھر اینو نازل کرن والے خدا نو بھی لا ریب مننا پائے گا کیونکہ جدی کتاب لا ریب ہے تو وہ نازل کرن والا آپ ہی تے لا ریب ہے نا تے جے اللہ تعالیٰ نو لا ریب منی ہے قرآن دی وجہ تو قرآن کہندا ہے کہ میرے اندر شک دی گنجائش ایک کتاب لا ریب ہے اس کتاب نو بھیجن والا بھی
پھر انہوں بھی لا رہا مننا پائے گا. تے جے قرآن دے وسیلے نال اللہ تعالیٰ مولا رہب منیے پھر مننا پائے گا. جدے سینے اتھر تے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیتا, جدے سینے اتھر تے اللہ تعالیٰ نے ساری دی ساری لا رہب کتاب کو نازل کیتا, او پیارا مصطفیٰ بھی لا رہب ہے. اس مصطفیٰ دی ذات کے اندر کی ذرہ برابر شک کیتا جا سکتا ہی نہیں. اس مصطفیٰ دی ذات کے اندر بھی شک دی گنجائش ہی نہیں. پھر معلوم ہوا اللہ دی کتاب بھی لا رہب ہے, اینو نازل کرنے والی اللہ دی ذات بھی لا رہب ہے. تے جس مصطفیٰ دے سینہ اتھر تے اللہ تعالیٰ نے اے لا رہب کتاب بھی نازل کیتا, او مدینے دا تاجدار بھی لا رہب ہے. تے نبی کریم علیہ السلام اس قرآن نو کتابی شکل دے اندر نہیں دے کے گئے, بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دی ترتیب تے پوری آپ ہی لوائی. پر قرآن دا تھوڑا جہا حصہ پتیاں تے لکھیا ہویا, تھوڑا جہا حصہ چمڑے تے لکھیا ہے, تھوڑا جہا حصہ لکڑی تے لکھیا ہے. اس قرآن نو جمع کیتا حضرت جناب ابو بکر صدیق نے. تے جے قرآن لا رہب ہے پھر مننا پائے گا. اس قرآن نو جمع کرنے والا ابو بکر بھی لا رہب ہے. حضرت ابو بکر دی زندگی دے اندر اے سارا قرآن مکمل جمع نہیں ہویا, شروعات تے آپ نہیں کی تھی. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, قرآن نو جمع کرنے والا سلسلہ چلتا رہا. پھر جے قرآن نو لا رہب بنیے پھر مننا پائے گا. اینو جمع کرنے والے حضرت عمر فاروق بھی لا رہب میں بلاخر اس قرآن کی تکمیل کی تھی. اینو کتابی شکل دے اندر مکمل طور پہ جمع کیتا حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین نے. یارو جی قرآن نو لا رہب بنیے پھر مننا پائے گا. مصطفیٰ دا ابو بکر بھی لا رہب ہے, مدینے دے تاجدار دا عمر بھی لا رہب ہے. جے قرآن نو لا رہب بنیے پھر مننا پائے گا. مدینے دے تاجدار دا عثمان بھی لا رہب ہے. پھر مننا پائے گا جن نے اس قرآن کی خدمت کی تھی, اس قرآن کو جمع کیتا, اس قرآن کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی, اس قرآن کی خدمت کے اندر اپنی زندگی کا عرصہ لگا دیتا. پھر مننا پائے گا وہ ابو بکر بھی لا رہب ہے, وہ عمر بھی لا رہب ہے, وہ جامع عثمان حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین بھی لا رہب ہے. تے یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ چھٹو گے تے پھر قرآن تے اعتبار نہیں رہے, کیونکہ یہ جمع کے نہیں کیتا. بولو تو صحیح, یہ جمع کے نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے. جب صحابہ تو اعتبار اٹھ گیا تو پھر قرآن کو بھی اعتبار اٹھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو کتابی شکل نہیں دے کے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے ترتیب ضرور دیتی, ترتیب ضرور لوائی. اے آیت اے سورت کا حصہ ہے, اے سورت اتھے آئی, اے سورت اتھے آئی. ایک کم تے سرکار اپنی زندگی کر کے گئے, لیکن کتابی شکل انہوں جمع نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا ہے. تے جے جمع کرنے والیاں وچ شک کے تے پھر کتاب وچ بھی, تے جے کتاب وچ شک کی گنجائش نہیں, کتاب لا رہب ہے, پھر مننا پائے گا انہوں جمع کرنے والے محفوظ کر کے کتابی شکل دے اندر امت نو تحفہ دینے والے ابو بکر بھی لا رہب, عمر بھی لا رہب, تے مصطفیٰ دے دوہرے داماد حضرت عثمان بھی لا رہب. گرامی قدر حضرات, اللہ تعالیٰ کا قرآن جگہ جگہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دیاں عظمتہ شانہ بیان کرتا ہے. ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے اندر, نبی پاک علیہ السلام جڑا دین سانو دے کے گئے, اس دین دے اندر اصل شرف ہے نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہونا. نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ دار ہونا ایک اصل شرف نہیں, ایک اصل کمال نہیں. اصل کمال نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہونا ہے. میں مثال دینا, ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کا سکا چاچا ہے. کتنا قریبی رشتہ ہے, سکا چاچا ہے ابو لہب. تو کی خیال ہے تسی تے میں عزت کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی نہیں بنے, انہیں کلمہ کوئی نہیں پڑھیا,
یہ مطلب سرکار دا رشتہ دار بھی وہ کوئی قبول ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے سونے دا صحابی بن جائے گا تے جڑا حضور علیہ السلام دے زمانے چ ہوے حضور دا جنہ بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو جنہ بھی قریبی لگدا کیوں نہ ہوے تے جے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت حاصل نہیں کیتا تے ساڈا او دا رشتہ کوئی ساڈا ککھ بھی نہیں لگدا کچھ بھی نہیں لگدا ہاں بلال حبشے جو آگے حضرت صہیب روم وچوں آگے حضرت سلمان فارس وچوں آگے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے تے اللہ دی قسم اسی انہاں دے پیراں دی خاک نوں بھی اپنی اکھاں دا سرما بنانا اپنے واسطے سعادت سمجھدے حضور علیہ السلام دے دین دے اندر اصل شرف کی یہ شرف صحابیت صحابی ہونا یہ اصل شرف ہے نبی پاک علیہ السلام دا رشتہ دار ہونا یہ اصل شرف نہیں حضور دا رشتہ دار ہوئے حضور دا صحابی نہ ہوئے ساڈا کچھ نہیں لگدا کہ حضور علیہ السلام دا رشتہ دار نہ بھی ہوئے حضور دا صحابی ہوئے تے اسی آنے ہر صحابی نبی ساڈے وچ سارے رشتے ہیں تو اس واسطے ہمیشہ یاد رکھو اصل شرف کی ہے شرف صحابیت اچھا پھر قرآن کا مزاج کچھ یہ ہو جائے ہے کہ جن نے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جو آکھے ہیں نا قرآن نے انہوں پلٹ کے اوہ کو جی آکھے یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان دے بارے قرآن دی غیرت دا اے معیار ہے کہ جیڑا جنہ لفظاں نال نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو یاد کرتا ہے جیڑے لفظ نبی پاک دے صحابہ واسطے استعمال کرتا ہے قرآن وہی لفظ دہرا کے انہاں لوکاں واسطے استعمال کرتا ہے لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میرے سامنے پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا جدو انہاں بے ایماناں نو حکم دیتا جاندا ہے تسی بھی انہاں لوکاں ورگا ایمان قبول کرو جڑے نبی پاک علیہ السلام تے پچھوں مکے تو ایمان قبول کر کے آئے ہیں یعنی منافق سر مدینہ شریف دے اندر مکے دے اندر منافق ہے کوئی نہیں سی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ تعالیٰ منافقاں نو آرڈر دے رہے ہیں وہ منافقوں بے ایمانو تہاڈا ایمان تا قبول کیتا جائے گا جے تہاڈا ایمان ابو بکر صدیق ورگا ہوئے گا جے تہاڈا ایمان عمر فاروق ورگا ہوئے گا جے تہاڈا ایمان عثمان غنی ورگا ہوئے گا جے تہاڈا ایمان مصطفیٰ بھی علی مرتضیٰ ورگا ہوئے گا فرمایا تا تہاڈا ایمان قبول کیتا جائے گا صاحب لفظاں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا جدو انہاں نو کیا جاندا ہے انہاں لوکاں ورگا ایمان لے آؤ نبی پاک دی صحابہ ورگا ایمان لے آؤ اے بے ایمان کو ٹھٹھا کر کے مذاق اڑا کے کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء کیا اسی انہاں پاگلاں وانگو ایمان لے آئیے اے نبی پاک دی صحابہ تے سرکار دے قربان کر دے اے تے ایک حکم دے اپنی ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہوندے نے اسی انہاں پاگلاں وانگو ایمان لے آئیے جب انہوں نے مصطفیٰ دے صحابہ نو پاگل کیا اللہ تعالیٰ بھی غیرت نو گوارا نہیں ہویا کوئی مصطفیٰ دے صحابہ نو پاگل آکھے کوئی مصطفیٰ دے صحابہ نو دیوانہ آکھے اللہ تعالیٰ نے فٹونا لفظاں بیٹی جواب ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون اللہ تعالیٰ نے کون نہ لفظہ نے جواب دیتا مالا انہم هم السفہاء میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو پاگل کہنا ہے آپ پاگل نے فرمایا سفہاء کہندے ہو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو پاگل کہندے ہو الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون فرمایا مصطفیٰ دے صحابہ نو پاگل کہنے والے آپ پاگل نے پر انہاں نو اپنے پاگل پن دا علم یہ جانتے نہیں پتہ نہیں ہے نا لیکن یہ آپ پاگل نے یہ مطلب جڑا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو پاگل آ کے قرآن
پلٹ کے اندر تو پاگل ہے. جڑا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو دیوانہ آکھے قرآن پلٹ کے اندر تو آپ دیوانہ ہے. جڑا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو جنتی آکھے, جڑا آکھے نبی پاک دے صحابہ تے چنگے ہی بڑے سڑے, جڑا آکھے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے بڑی شان والے, جڑا آکھے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے بڑی عظمت والے, یہ دا مطلب ہے قرآن پلٹ کے انہوں نے آندا تو آپ بھی چنگے ہیں, تو آپ بھی شان والے ہیں, تے صحابہ دے صدقے تو آپ بھی جنتی ہیں. اچھا قرآن کا مزاج صرف ایک ہی نہیں بلکہ میں ایک اور مقام پیش کرنا, 10واں سپارہ سورہ توبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی سن, انہاں ساری رات باغ نو لاندے سن پانی, تے پانی لا کے نا انہاں نو کھجوراں ملدیاں سن 7 کلو. ساری رات انہاں پانی لاؤنا تے سویر ٹائم انہاں نو مزدوری ملنی 7 کلو کھجوراں. انہاں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہنا تے آ کے نا 3.5 کلو کھجوراں حضور دی بارگاہ پیش کر دینی ہے. ابھی حضور میری ٹوٹل کمائی ہے, ادھی کمائی میں اسلام کو دینا. اچھا منافقہ نے جب یہ دیکھا نا انہوں نے اڑایا مذاق, انہیں آخا تیریاں 3.5 کلو کھجوراں نے اسلام کو کتنی پاور مل جانی ہے. کھجوراں کا علاقہ اتنی کھجوراں ہم 3.5 کلو 4 کلو 7 کلو کھجوراں کوئی یعنی اتنی مطلب سمجھا نہیں جاتا اس دور کے اندر کھجوراں ہی کھجوراں نے. وہ منافق نہ تاڑی مار کے کہنے لگے تیریاں 3.5 کلو کھجوراں نے اسلام کو کی دے دینا ہے, کتنا کو طاقتور ہو جائے گا اسلام. جدوں نہ مارے نہ بین تے اڑایا مذاق. ہن سنو اللہ نے قرآن نازل کیتا, اے سورہ توبہ 10واں سپارہ ہے اور آیت نمبر ہے 79. لو میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرنا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. فرمایا جدوں ایمان والے اپنی محنت مزدوری کر کے سونے تیری بارگاہ کے اندر صدقہ لے کے آندے نے, تیری بارگاہ کے اندر مال بطور خیرات لے کے آندے نے, والذین لا یجدون الا جہدہم. فرمایا ہیں بھی وہ لوگ جنہیں جنی مزدوری کر دینے اپنی مزدوری دیا کے تاڑی بارگاہ کے اندر پیش کر دینے, یعنی جان بجھ کے نہیں کر دے. پھر 70 کلو کھجوراں وچوں 3 کلو لیا. فرمایا نانا والذین لا یجدون الا جہدہم. فرمایا انہاں کول انہاں دی کمائی تو علاوہ کوئی اور مال نہیں, اپنی کمائی والا مال لیا کے تاڑی بارگاہ کے اندر پیش کر دینے. فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. اے پیارے مدینے دے تاجدار تواڈے صحابہ دے منافق مذاق اڑاندے نے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ انہاں دا تمسخر اڑاندے نے. فرمایا سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. اونا لفظاں وچ جواب دیتا. فرمایا لفظی ترجمہ تے اے بندا ہے اے مصطفیٰ دے صحابہ دا مذاق اڑاؤن والے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مذاق اڑائے گا, لیکن اسی عذب والے ترجمہ انج کریں گے. فرمایا اے نبی پاک دی صحابہ دا مذاق اڑانے والے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تواڈے اس مذاق دا جواب دے گا, تواڈے اس مذاق دی تانوں سزا دے گا. نالی فرمایا سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہاں لوکاں واسطے پیڑا دینے والا عذاب تیار کیتا ہے. کنہاں لوکاں واسطے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا مذاق اڑاندے نے. بھول کے بھی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا مذاق نہیں اڑانا. بھول کے بھی میں کچی پکی روٹی نہیں پڑھیا میاں صاحب کی, اللہ دا قرآن پڑھیا تواڈے سامنے. قرآن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی علم دا شانہ بیان کر رہا ہے. مطلب کسی بے یاد آ کر دی تقریر مطلب لگ کے دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے دل وچ محل آ جائے. نا صحابہ تے او نے جنہاں دی عظم دا شانہ اللہ دا قرآن بیان کری جا رہے ہیں. فرمایا صحابہ دا مذاق اڑانے والے سخر اللہ منہم. لفظ وہی نے, لفظی ترجمہ یہ پڑھتا ہے اللہ تواڈے نال مذاق کرے گا, تواڈا مذاق اڑائے گا. لیکن اسی ادب والے اس واسطے سی آنے یہ مطلب ہے کہ اللہ فرماندا تواڈے مذاق دا تانوں ضرور جواب دیتا جائے گا, تانوں سزا دیتی جائے گی. یہ مطلب نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کے
اچھی شان والے نے جنہاں نال مذاق کرنا بھی اللہ دی ذات نو اللہ دی غیرت نو گوارا نہیں گزرتا. اس واسطے صحابہ فرمایا جڑا مذاق بنانا والا ہم عذاب العلیم وہ دے واسطے اسی پیڑا دین والا عذاب تیار کیتا ہے. میں تیسری گواہی قرآن کی پیش کر دینا. ویسے آیت کتنی ہو گئی؟ 3 آیتیں ہو گئی. چوتھا مقام بھی پیش کر دینا قرآن کا. نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ ایک جنگ کو واپس آئے جس منافقین بھی سن. منافقہ نے رستے دے اندر ایک لڑائی ہو گئی. سورہ منافقون دا شان نزول علماء جانتے ہیں. گل طویل ہو جائے گی، میں شان نزول نہیں پڑھنا، میں بالکل اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنا چاہنا. صحابہ دی کہ منافقہ دی لڑائی ہو گئی. منافقہ جا کے دسیا اپنے سردار عبداللہ بن ابی نو سانو مسلمانوں نے گلاں سنائیاں نے سانو لڑائی ہو گئی. انہیں آکھا میں تانوں کی کہندا سا کہ باہروں آ کے ساڈے شہر وچ پل پل کے تے ساڈے تے جناب تونس جماتے ہیں. عبداللہ بن ابی نے گل کی، انہیں آکھا اسی عزت والے اسی مدینہ شہر دے وارث مالک یہ تے باہروں آئے نے، مکیوں آیا کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا، انہاں دا تے مدینہ نال تعلق ہی کوئی نہیں. واپس چلنے ہیں مدینہ شریف، اسی عزت والے انہاں نوں ذلیل کر کے مدینوں کٹ دیاں گے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نوں ذلیل آکھیا نا. ہن سنو اللہ دا قرآن انہاں نوں کی جواب دیندا ہے. اے میرے سامنے 28واں سپارہ اور سورہ منافقون آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، فرمایا منافق کہندے نے جدوں اسی مدینہ شریف واپس جاواں گے لیخرجن الاعز منها الاذل، اسی عزت والے ہاں انہاں نوں ذلیل کر کے مدینہ شریف وچوں باہر کر دیاں گے. جدوں انہاں کیا اسی عزت والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نوں معاذ اللہ ذلیل اللہ تعالیٰ کی غیرت نو گوارا نہیں گزریا. اللہ تعالیٰ نے فٹ جواب ارشاد فرمایا کیڑی عزتاں دی گل کردے ہو، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. کیڑی عزت کی گل کرتے ہو؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، تے عزت ابو بکر عمر تے عثمان و علی واسطے، عزت مومنین واسطے، نبی پاک دے صحابہ واسطے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق صحابہ دی عزت نو جاندا، منافق صحابہ دی عزت نو جاندا نہیں. فرمان تسی کیڑیاں عزتاں پا دیو، خبردار تسی ذلیل ہو. مصطفیٰ دے صحابہ عزت والے، ایتھے بھی شان والے، اگے بھی شان والے. اللہ تعالیٰ نے فٹ انہاں لفظاں دی جواب ارشاد فرمایا خبردار تسی ذلیل ہو، مصطفیٰ دے صحابہ دے عزت والے نہیں. اچھا کہ نال ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ولکن المنافقین لا یعلمون، منافق صحابہ دی عزت جاندا، منافق ابو بکر صدیق دی شان جاندا، منافق حضرت عمر دی شان جاندا، منافق حضرت عثمان دی شان جاندا، منافق حضرت مولا علی دی شان جاندا. ایتھے تسی آکھو گے مولوی صاحب تھوڑا جہا تھڑک گئے، ویکھو نا تو بڑا علی علی کردے ہیں، وہ تو کردے ہی علی علی نے. تے تسی آندے انہوں نے حضرت علی دی شان دا نہیں پتا، وہ تے مر مٹدے نے مولا علی واسطے، وہ تے بڑا کچھ خدا تک پہنچاندے نے، تے تسی آندے وہ مولا علی دی شان نہیں جانتے. توجہ کرنا، میں ایک مثال دے کے مسئلہ تم سمجھاواں گا. میں آیا نا حضرت صاحب سپیکر نے کہہ رہے سن حضرت علامہ مولانا فلانا صاحب تشریف لے کے آئے. جے میرے آن پہ اعلان انج ہوندا حضرات ابھی آپ کے سامنے ملک پاکستان کے صدر مولانا غلام حسین نقشبندی صاحب خطاب فرمائیں گے. انہوں نے مجھے صدر بنا دیتا تے یہ میری شان کو جب انہوں نے مجھے بتایا صدر بنا دیتا تو کی خیال ہے کہ میری عزت ہے یا میری بستی ہے؟ بولو عزت نہیں نا. اے اکرم جی حضرات ابھی آپ کے سامنے ملک پاکستان کے وزیر دفاع مولانا غلام حسین نقشبندی صاحب خطاب کریں گے. اے نبی شان دیتی بولو تو اے دا مطلب بھائی جی بدھونا شان نہیں ہوندی. وہ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے؟ بھائی جی بدھونا شان ہے، کسی نو دے اصل مقام تو بدھونا او دی شان ہے نہیں ہوندی. تسی بدا کے مندے ہو لہذا تسی شان مندے
قرآن نے صحیح آکھیا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ منافق مولا علی دی شان نو جاندا نہیں. گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام دے ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ شان والے سب صحابہ عظمت والے ہون بھی کیوں نہ. ایک شاعر بڑی پیاری ترجمانی کردا ہوندا ہے صحابہ کہ جن کی صبح ہو صبح ڈوبتی تھی صحابہ کہ جن کی صبح ہو صبح ڈوبتی تھی صحابہ کہ جن کی صبح ہو صبح. اچھا گل سنو میں اکثر کہنا ہوں زبان میں شرم ہونی چاہیے جو جھوٹ بولے گالا کٹے چگلی کرے غیبت کرے گلی کے چوک کی نکت کرو کے کچھ اچھی گانے گاوے ادو شرم ہونی چاہیے پر جدو اللہ تعالیٰ والیاں دا ذکر ہوئے شرمانا تو نہیں چاہیے. ساڈی دا ایک دن اتنے ساہ کڑنا ہوتی ہے مجبوری اتنے تقریر کی کل پھر تقریر ہے پرسوں پھر تقریر ہے تے ساڈی ساہ کڑنا ہوتی ہے اتنے مجبوری بھی اج تقریر اتنے کی تے کل اگلے گھر جانا. میرا خیال تسی بھی اتوں جا کے دو تقریراں کرنی ہیں. مل کے کہہ رہا تھا صحابہ کہ جن کی صبح صبح ڈوبتی تھی صحابہ کہ جن کی صبح صبح ڈوبتی تھی خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ڈوبتی تھی خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ڈوبتی تھی خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی. اچھی تھان تے بیٹھا سارے دے چہرے میرے ورگی سے تے تاویں آندے نے خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی ہوتی. میں نبی دی دید والے مسئلے نوں ایک مثال دے کے سمجھانا اللہ کرے میں کامیاب ہو جاواں. تواڈے چوں کسی بندے نوں گورنمنٹ بلا کے ایم اے دی سند دے چھڑے پکی سند ہوئے ایم اے دی مور لگی ہوئے بالکل اصلی سند گورنمنٹ دے دے جی اے بندہ ایم اے پاس ہے. تسی وہ ایم اے دی سند لے کے جاؤ کسی بینک دے اندر یا کسی بھی اسکول دے اندر کسی پاسے بھی نوکری کرنی ہے جی میں وہ سند لے کے جاؤ تسی وہ ادارے کا سربراہ تواڈی وہ سند ویکھ کے آکھے سند تے اصلی ہے مور بھی ٹھیک ہے کاغذ بھی اصلی ہے جناب میں تواڈے پیپر چیک کراں گا تے پھر نوکری دیاں گا. تے اے گل اودی مار کھان والی ہے یا سلوٹ کرن والی ہے؟ بولو تے صحیح. مار کھان والی. بھئی تو کون ہونا ہے پیپر چیک کرنے والا؟ جنہ چیک کرنے سن انہاں کر کے مور لا کے سن دے چھڑی. تو بندے دا پتر بن مور ویکھ اصلی کاغذ ویکھ اصلی جانی تے نہیں میں ڈگری اصلی ہے تے گل ختم سانو نوکری دے انج ہی ہوندا ہے. تے جو بندہ کہ نہیں میں تے ہر حال وچ پیپر چیک کراں گا میں تے پرچے چیک کراں گا ایدی رائٹنگ کیسی ہے اینے نمبر پورے پورے لے آئے ڈنڈی تے نہیں ماری. جو بندہ اینیاں ساریاں گلاں کرے اے مطلب اینو اپنے سر تے وار پیارے نہیں. گل سمجھ آئی؟ میں مسئلہ سمجھایا مثال دیتی ہے تاکہ مسئلہ سمجھ چاہ جائے.
قرآن نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ واسطے جنت دی ڈگری دا اعلان کر دیتا ہے. ہن جڑا آکھے نا میں نبی پاک دے صحابہ دے عمل ویکھاں گا تے پھر مناں گا، اے دا مطلب اینوں بھی اپنے سر دے وال پیارے او بھائی تیرا ڈگری نال کم ہے. قرآن کہندا ہے جنتی نے بس جنہ پیپر چیک کرنے سن لینے سن انہوں لے لے چیک کر لے انہوں دی رائٹنگ کیسی ہے، نمبر کیسے نے، اعمال کیسے نے، وہ جانن انہوں دا خدا جانے. جب قرآن نے انہوں جنت جان دی ڈگری جنت جان دی سند دے دیتی ہے پھر تیرا میرا کام نہیں بنتا اسی سرکار دے صحابہ دے پیپر چیک کرنے ٹر پئیے. اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دید والا عمل ایسا ہے جدے اگے ہر طرح دے اعمال ہیچ نے، ہر طرح دا عمل بالکل پس نظر آندا ہے. یار جدے کھاتے وچ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت آ گئی ایمان دی حالت ہے. صحابیت یہ نہ ہے نا، صحابی بندہ نمازاں پڑھ کے نہیں پڑھتا، حج کر کے نہیں بنتا، بہت طواف کر کے بہت ہی بڑی حجر اسود نو چومن نال بندہ صحابی نہیں بنتا. ایمان دی حالت وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ انور دی زیارت کرن نال بندہ صحابی بنتا ہے. تے جنہاں دے کھاتے وچ ایڈی بڑی ڈگری آ گئی، ایڈا بڑا عمل، ایڈی بڑی نیکی آ گئی، دور دور پہ میں دیکھنا ہے کہ انہاں نمازاں پوریاں پڑھیاں سن کہ نہیں پڑھیاں سن، انہاں روزے بھی پورے رکھے سن کہ نہیں رکھے سن، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے سن کہ نہیں کرتے سن. بھائی تیرا میرا یہ کام ہی نہیں، تیرا میرا کام ہے قرآن کہتا ہے انہوں جنت جان دی سند اسی دے دیتی ہے، بس اسی بھی من لیا قرآن نے سند دے دیتی لہذا سارے جنتی نے. اس واسطے شاعر سانو سمجھاندا ہے کہ صحابہ دے اعمال نہ ویکھی صحابہ کہ جن کی صبح ہوتی تھی، صحابہ کہ جن کی صبح ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی